کوئی بھی گناہ کرے سزا ضرور ملے. کیوں ظالم کو اللہ کامیاب کر رہا ہے؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ سارا جو آج منظر دیکھ رہے ہیں نا، غزہ میں 10,000 لوگ کیوں مارے گئے ہیں؟ کیوں مسجد امام حرم کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ کا قانون آج کے لوگوں کے لیے بھی وہی. اللہ کا قانون پہلے کے لوگ اگر گناہ کریں گے ان کو سزا ملے گی. اللہ کا قانون آج کے لوگ اگر گناہ کریں گے، یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ اسپیشل ہیں، اللہ چھوڑے گا نہیں. ان کو اللہ نے سزا دی، اللہ ان کو بھی سزا دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ایک طرف بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور دوسری طرف تم ریاض فیسٹیول کر ناچ گانا کرتے ہو. رب دیکھ رہا ہے تم آج کھڑے کہاں ہو. اکیلے میں بیٹھ کر سوچ کر دیکھیے میں کتنا بڑا گنہگار ہوں. کسی اور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران جماعت، جمعیت مسجد مبارک، آج کے اس دن جہاں لوگ کرکٹ میچوں میں مشغول ہیں، اپنی ضرورتوں کے اندر شادیوں میں، رسموں میں، کھیلوں میں، کودوں میں، انٹرٹینمنٹ میں مشغول ہیں، آپ قرآن اور حدیث کا درس سننے کے لیے آئے ہیں. معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں، جو لوگ کسی کے نکاح میں شریک ہوتے ہیں، وہ ایسا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی نکاح میں وہ آئے تھے تو ان کی بیٹی کے نکاح میں میں جاؤں گا. ہمارا تو ماننا یہ ہے، میرے بچے کے نکاح میں انہوں نے 501 روپیہ ڈالا تھا، ان کے بچے کے نکاح میں بھی میں 501 روپیہ ڈالوں گا. ہم انہی رسم و رواج میں گھر گئے ہیں. آپ اہل حدیث ہو، آپ حنفی ہو، آپ مالکی ہو، آپ حنبلی ہو، آپ شافعی ہو، گھریلو زندگی سب کی ایک ہے. مسجد میں ہم ہیں، شادی کے مسئلے میں، رسموں کے مسئلے میں اور مسائل میں امت کا بہت بڑا طبقہ اسی میں الجھا ہوا ہے. آپ مانیں نہ مانیں. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سی حدیث ہے، النکاح من سنتی. نکاح ہونے والے سے میں بولتا ہوں، تو دماغ میں لے کر آ، تو کر کیا رہا ہے؟ میں میرے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، یہ دماغ میں لے کر آ. نکاح کرنا میری سنت کو ادا کرنا ہے. بیٹھنے والوں سے میں کہتا ہوں، آپ یہ ذہن میں لے کر آئے، آپ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے. اور آگے اس سے یہ بھی بولتا ہوں میں، 1,00,000 نبیوں کی سنت، اس سے زیادہ اگر کسی کو تھوڑی دیر میں مل جائے تو شاید وہ بہت لمبا سفر کرے گا اس کے لیے. نکاح کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، سورہ رعد کی آیت ہے، نکاح میں ایک ساتھ ایک مسلمان کو 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت ایک ساتھ مل جاتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، ہر رسول کی بیوی اور ہر رسول کے بچے تھے. بہت بڑے عالم ہیں تفسیر کے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں عربی میں ایک جملہ، هذه سنت المرسلین. سارے نبیوں کی یہ سنت ہے. بیٹھنے والا کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے؟ مجلس نکاح کون سی مجلس ہے؟ 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت اسے مل رہی.
اور نکاح کرنے والا دماغ میں رکھے میں کر کیا رہا ہوں. اللہ مجھے ایک ساتھ 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کی سنت دے رہا ہے. جی موضوع نکاح نہیں ہے نا. بیٹھنے والوں کے لیے میں نے کچھ باتیں کہی ہیں. آپ کسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ. کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اگر بیٹھ جائیں قرآن تلاوت کرنے کے لیے, اس کے درس کے لیے, قرآن کی باتیں سننے کے لیے, کیا ملے گا بیٹھنے سے؟ اگر ایسے آپ مل کے بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر, اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر, یہ مسجد مبارک اللہ کے گھر میں سے ایک گھر ہے, یہ مسجد مبارک اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. نندیال اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے میرے معزز ساتھیوں, میرے سوال کا جواب دو. اتنے معصوم نہ بنو کہ آپ کسی اور دنیا میں چلے جاؤ, میں کسی اور دنیا میں چلا جاؤں. ابھی یہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا, خطبے کے آخر میں مسجد رحمانی میں ایک لڑکا اٹھ کے باہر گیا. کبھی نہیں جاتا وہ, میں جانتا ہوں. 20 سال سے اللہ کے کرم سے اسی ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے, اللہ ریاکاری سے بچائے. مجھے ذرا دل کو میں دیکھتا ہوں کون اٹھ رہا ہے, کون بیٹھ رہا ہے, کون کدھر جا رہا ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں میرے درس میں کسی کو کوئی سوئے نہیں. اٹھا کے بولتا ہوں اٹھو جی میرے سوال کا جواب دو. جی ہاں, میں نماز کے بعد اس کو فون کر کے بلایا. میں نے دیکھا آپ لاسٹ میں اٹھ کر چلے گئے. آپ کیا مسئلہ ہے؟ پورا جمعہ کا خطبہ میں نے معاملات پر دیا, کاروبار, لین دین. اور وہ ہمارے محلے کا بہت بڑا بلڈر ہے, وہ بہت بڑا کنٹریکٹر ہے. اللہ اسے خیر و برکت عطا فرمائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ پورا خطبہ آپ نے اپنے خلاف لے لیا؟ نہیں شیخ, ایسا نہیں ہے. کیا ہوا؟ آپ کہا مجھے کڈنی کا اسٹون کا درد آ گیا. اللہ اکبر. پورا خطبہ تڑپتا رہا میں, مگر آخر میں مجھ سے بیٹھا نہیں گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ کو جو درد ہوتا نا, کڈنی کے پتھر کا درد زیادہ ہوتا بولتے ہیں لوگ, بہت زیادہ ہوتا بولتے ہیں. میں آخر خطبے تک جب آپ دعا پر نہیں آئے تب تک میں تڑپتا رہا, لیکن بیٹھا رہا. میں اٹھا نہیں, میں احترام میں. اللہ سے میری دعا ہے اللہ اس کے درد کو دور فرمائے. صرف اس ایک نوجوان کو نہیں, جتنوں کو درد ہے, خاص طور سے غزہ کے میرے بھائیوں کے درد کو اللہ دور فرمائے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ مجبور چھوٹے بچے, عورتیں, مجبور لوگوں کی مجبوریوں کو اللہ دور فرمائے. دل سے دعا نکلی میری. میرے ایک ساتھی تھے بنگلور شہر کے بڑے آدمیوں میں سے ایک, 9 سال میرے پیچھے ہی نماز پڑھے ہو, پہلی صف میں. پیٹ میں درد ہوا, چکر آئے تو پتا چلا 4th اسٹیج میں کینسر ہے. اللہ گواہ ہے بھائی, اس میں بھی وہ درس سے نہیں اٹھتے تھے. وہ ہاتھ ایسا رکھ لے کر بیٹھ جاتے, تڑپتے مگر درس میں بیٹھتے. اللہ اکبر. ایسے ہی بیٹھے رہتے, اس لیے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے حدیثوں میں. اگر کوئی آدمی ایسے دروس میں بیٹھتا ہے, صرف بیٹھ جائے, ہو کیا ملے گا اس کو؟ حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ ذکرہم اللہ فی من عندہ. جی ہاں, الگ الگ جگہ پہ لوگ ہیں نا, میں بچپن میں کبھی سنا بھی نہیں. میں ڈپریشن, اینزائٹی, برابر کیا بھی میرا تلفظ, اینزائٹی, ڈپریشن, کیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج آ گئی ہیں. ہمارے باپ داداؤں کو بولیں گے تو وہ پتہ نہیں یہ کون سی بیماریاں ہیں. خود اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے آدمی, اس میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو مار لیتا ہے. میں کہوں گا آپ ڈاکٹر کی دوا بعد میں کھاؤ, پہلے بچے کو درس میں بٹھاؤ. کیوں؟ اس کا علاج ہے یہ. اگر ایک انسان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے, جی حفتہم الملائکہ, فرشتے اسے اپنے پروں کے بیچ میں گھیر لیں, اللہ اس کا ذکر فرشتوں کے پاس کرے, خود بخود اس کی زندگی میں سکون آئے گا. کوئی اشارہ نہیں سکون نہیں آیا اس کی زندگی میں, ضرور سکون آئے گا. جی ہاں, سکون کے لیے ہی تو ڈھونڈ رہے نا.
صبح میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے وہ، فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا مگر صبح میں اٹھ کر یوگا کرتا ہے، آنکھ بند کر کے پتہ نہیں کون سا نمسکار، وہ نمسکار، یہ نمسکار. کیوں بھائی؟ سارا دن اچھا جاتا ہے. ایسے درسوں میں بیٹھ جا کر انشاءاللہ، اللہ گواہ ہے میں انہی درسوں میں چلا جاؤں گا. مجھے الگ چیز پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بولنی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں جو بولنے جا رہا ہوں اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات بول کر آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. پہلے میں نے سنا اس مسجد میں اتواری درس ہوتا تھا، ہفتہ واری درس بروز اتوار کو ہوتا تھا. ایسا ہے کیا؟ ہے کیا بھائی؟ باتیں کرتے ہوئے چلیں گے نہیں انشاءاللہ، ایسے ہی چلیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، بولو بھائی ایک جھاڑ ہے، مومن کی مثال وہ جھاڑ کی طرح ہے، اس کی کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی. اب تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، سارے سامنے بیٹھے ہیں، بولو جی کون سا جھاڑ ہے وہ؟ سبحان اللہ. آپ بتا دیں گے، آپ علماء کے بیچ میں رہتے ہیں. آپ ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، میرا دماغ جنگل کو چلا گیا جھاڑ ڈھونڈنے کے لیے، کون سا جھاڑ ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہے؟ امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ. امام کو چاہیے، بولنے والے کو چاہیے ایک مسئلہ سامنے رکھیں، سوال کریں پھر جواب دیں. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ. جی ہاں، بات ادھوری رہ جائے گی. اللہ کے رسول، کسی نے جواب نہیں دیا وہ سوال کا، اللہ کے رسول نے خود جواب دیا. آپ جانتے ہیں کیا جواب تھا وہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کھجور کا درخت. کون سا؟ کھجور کا درخت. میں یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. اٹھ کے گئے، جب درس ختم ہو گیا، ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں درس میں آئے تھے. مجھے دل خوش ہو جاتا جی، سبحان اللہ. باپ کا نام ہے عمر، کیا نام؟ بیٹے کا نام ہے عبداللہ. درس کے بعد دونوں باہر جا رہے ہیں. بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں ہے. بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، بیٹے کی عمر 7-8 سال کے قریب ہے، ابا جان اللہ کے نبی نے سوال کیا، آپ کو وہ جواب نہیں آیا دماغ میں، کیا نام ہے بیٹے کا؟ ادھر ادھر دیکھنے نہیں دوں گا میں آپ کو. کیا نام ہے بیٹے کا؟ اور والد کا نام؟ رضی اللہ عنہما. اللہ ایسا باپ بیٹے کی طرح تم مجھے اور میرے بیٹے کو بنا، آپ کو اور آپ کے بچوں کو بنائے. جی باہر نکل رہے ہیں مسجد سے باہر، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے. امام بخاری نے ذکر کیا ہے، ابا آپ کو وہ جواب نہیں معلوم؟ نہیں بیٹا مجھے نہیں معلوم، میرا دماغ تو جنگل میں گھومنے چلا گیا. بیٹا پھر باپ سے کہتا مجھے معلوم تھا. اللہ کے رسول نے جب سوال کیا وہ سوال کا جواب مجھے معلوم تھا. سبحان اللہ بھائیوں. عمر کھڑے ہو گئے، چلتے چلتے کھڑے ہو گئے. عمر نے بیٹے کو پوچھا عبداللہ سے، تمہیں معلوم تھا؟ ہاں مجھے معلوم تھا. کاش تم نبی کے سوال کا جواب دے دیتے، کاش تم نبی کے سوال کا جواب دے دیتے. مجھے دنیا اور دنیا وما فیہا سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی بحیثیت باپ کہ میرے بیٹے نے نبی کے سوال کا جواب دے دیا. کب باپ کو خوشی ہونی چاہیے؟ بیٹے کی کون سی کامیابی پر باپ کو خوشی ہونی چاہیے؟ یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. جی ہاں، میں دیکھا ماشاءاللہ کل ہی 15 اسکولوں کا حفظ کمپٹیشن تھا، اس میں کئی بچے شریک ہوئے اور ایک بچی الحمدللہ اس نے اتنا اچھا جواب دیا. پورے قرآن میں حافظہ تھی وہ، سارے قرآن میں، کہ پوری پبلک کے سامنے امتحان ہو رہا ہے، ساری پبلک اور سارے ججز مجبور ہو گئے اسے پہلا انعام دینے پر. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ والدین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو تھے. میری جگر کی ٹکڑی حافظ قرآن ہے اور بڑے بڑے ججز کے سامنے بیٹھ کر ایسا جواب دے رہی ہے، ایک شک بھی اسے قرآن میں نہیں آ رہا ہے. بیٹی کی کامیابی، بیٹے کی کامیابی پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے. کون سی کامیابی پر؟ آپ نے اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا ہے، وہ پہلی نماز پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے کھڑ کر آپ خود اس میں اقامت بول رہے ہیں، آپ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہائیے. اللہ اس قابل تو نے میرے بیٹے کو بنا دیا ہے کہ میں اور میرے گاؤں والے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں کہ بیٹھ کر سننے کی فضیلت
اور اس کی اہمیت پر اور سوال و جواب درس دینے کے طریقے پر میں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں نے اپنا درس شروع کرنے کے لیے پڑھا ہے، اپنی بات کو میں وہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا عنوان ہے اللہ کی پکڑ۔ کیا عنوان ہے؟ کیا عنوان ہے میرا؟ 20 منٹ تقریباً میں نے تمہیدی باتوں میں گزارا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ویسٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کیا بھی ویسٹ کیا یہ باتیں؟ جی میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس کا فائدہ ہوگا آپ کو اور مجھے فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی سورہ فتح کی ایک آیت پڑھی ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا برابر 8 بجے تک آپ کے ساتھ چلوں، ٹھیک ہے؟ اذان 7:45 پر ہے، مجھے پرمیشن دی گئی ہے، آپ 15 منٹ لے سکتے ہیں۔ آپ بولیں گے تو 7:30 کو بھی ختم کر سکتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ 8 تک چلیں گے، بنگلور سے آیا ہوں تو اتنا تو چلنے کا حق ہے۔ 8 بجے تک انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع کو میں پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے سوالات کے آپ کو جوابات ملیں گے آج انشاءاللہ۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں معصوم بچوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ظالم کو اللہ کامیاب کر رہا ہے؟ کیوں ظالم کامیاب ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ سارا جو آج منظر دیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ یہ جو 40 منٹ کا درس آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، سارے سوالات کا آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں پوچھوں گا جواب ملا کیا بول کے، جواب ملا کیا میں پوچھوں گا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ غزہ میں 10,000 لوگ کیوں مارے گئے ہیں؟ کیوں مسجد امام حرم کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں یہاں قنوت نازلہ ہم پڑھ رہے ہیں مگر دشمن آگے ہی بڑھ رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جواب، یہ تقریر اس کا جواب ہے انشاءاللہ۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے انشاءاللہ، 1 2 3 کر کے، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے۔ پہلی قرآن کی آیت ذہن میں بٹھا لیجئے، سنت اللہ التی قد خلت من قبلہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا قانون، سنت بولتے ہیں اللہ کا قانون، اچھی اردو میں آپ ترجمہ دیکھیں گے اللہ کا دستور۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قانون میں آپ کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کا قانون پہلے کے لوگوں کے لیے بھی وہی، اللہ کا قانون آج کے لوگوں کے لیے بھی وہی۔ اللہ کا قانون پہلے کے لوگ اگر گناہ کریں گے ان کو سزا ملے گی، اللہ کا قانون آج کے لوگ اگر گناہ کریں گے، یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ اسپیشل ہیں، اللہ چھوڑے گا نہیں، ان کو اللہ نے سزا دی، اللہ ان کو بھی سزا دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ آئی نہیں آئی؟ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ آپ ہرگز اللہ کے قانون کو کبھی بدلتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ آپ ہرگز اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کو متغیر ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے میرے بھائی، کوئی بھی گناہ کرے سزا ضرور ملے گی۔ کیا ہے قانون؟ میرے ساتھ بولو نا، گناہ کوئی بھی کرے، صحابہ بھی کریں تو ملے گی۔ تم کیا چیز ہو؟ تم کیا چیز ہو؟ صحابہ بھی کریں تو صحابہ کو بھی ملے گی۔ نہیں اترنا پہاڑ کے نیچے نہیں اترنا، اتر گئے نہیں، نہیں ملی سزا، اشارے بس ہے نا، پورا واقعہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ قانون کو دماغ میں رکھو، اللہ کا یہ قانون ہے۔ ہو سکے تو نوجوان میرے بچوں یہ قانون لکھ کر لے کر جاؤ، سنت الاستدراج۔ کیا قانون ہے؟ یہ دوسرا اسٹیپ ہے میرے تقریر کا، سنت الاستدراج۔ جی ہاں، کسی کے جیب میں عطر کا بوتل ہے؟ لائیے جی، مولوی صاحب کے پاس سے لے لیا ہوں۔ کیا معنی ہے سنت الاستدراج کا؟ اسے ہم انعام دیں گے انشاءاللہ۔ سنت ایک قانون ہے اللہ کا، اسے بولتے ہیں استدراج۔ کیا بولتے ہیں؟ استدراج، تدراج نہیں۔ کچھ کرنا ہے مجھے؟
کیا بول رہے سمجھا نہیں میں. اچھا جواب دے رہے ہیں آپ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ کا جواب قریب ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام؟ ارشد. اللہ سے دعا کرو اللہ ان کے علم میں, عمل میں, صحت میں, اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے. جی ہاں, یہ اچھی بات ہے, صحیح کہا انہوں نے. مگر اور بھی اسے ہم اور بھی کھول سکتے ہیں. قرآن کی 2 جگہ آیتیں ہیں اللہ کی. میں پہلے آیت پڑھتا ہوں, اس کے بعد اللہ کے اس قانون کو میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. پہلی آیت ہے سورہ الاعراف کے اندر, والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. اللہ اکبر. والذین کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, قرآن کا انکار کیا, قرآن کی آیتوں کو جھوٹا کہا. والذین کذبوا بآیاتنا, یہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم, ہم انہیں بالترتیب ذرا ذرا ڈھیل دیتے ہیں, تھوڑا 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 کر کے پکڑتے, ایک دم نہیں پکڑتے ہم. وہی جو آپ نے کہا سٹپ بائی سٹپ, تھوڑا تھوڑا, انہیں نہیں محسوس ہوتا, ہم ذرا ذرا بالترتیب انہیں پکڑتے ہیں. سنستدرجهم من حیث لا يعلمون, اس طور پر کہ وہ نہیں جانتے, مگر اللہ پکڑ رہا ہے, ان کو نہیں معلوم. اس کے بعد ایک جملہ ہے, انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھ لو وہ جملہ, وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. اللہ اکبر. میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں, بے شک میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ اکبر. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں انہیں چھوڑ رہا ہوں, رسی چھوڑ رہا ہوں, ڈھیل دے رہا ہوں. اور اس ڈھیل کو انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا ہے, لیکن جب میں پکڑوں گا تو بڑا زبردست پکڑوں گا. ان کیدی متین. میں ہمیشہ بولتا ہوں, اس زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے چھوڑا نہیں, اس زمانے کی یہ چھوٹے چھوٹے فرعونوں کو چھوڑے گا؟ چھوڑے گا؟ یہ اللہ کی ڈھیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. کرو ہنگامے کرو, گراؤ بام جہاں گرانا چاہتے ہو, کہہ لو اپنے آپ کو سپر پاور, جو بولنا ہے بولو, اللہ کے ایک ہوا کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جی ہاں, ایک میں سوال بھی کر لیتا ہوں, ان کو مارنا اللہ کے لیے بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہے جی. ان سے بڑی بڑی قوموں کو رب نے برباد کر دیا ہے, کیوں اللہ انہیں سبق نہیں سکھا رہا ہے؟ ڈھیل تو ہے, میں نے جواب دیا ہے, ڈھیل تو ہے, مگر ساتھ میں ایک اور چیز بھی ہے. دنیا کے سارے مسلمانوں کا اس میں امتحان بھی ہے. کون کہاں کھڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ادھر بچے چیخ مار رہے ہیں, رو رہے ہیں, ادھر تم ریاض میں ڈانس کر رہے ہو. جی, غلطی ہمارے والد بھی کریں تو بولو غلطی ہے, وہی حق ہے, وہی سچ ہے. بیکار میں طرفداری مت کرو, بیکار میں طرفداری نہ کرو. ایک طرف بچوں کی جانیں جا رہی ہیں, عورتوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور دوسری طرف تم ریاض فیسٹیول کر کر ناچ گانا کرتے ہو. رب دیکھ رہا ہے تم آج کھڑے کہاں ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے. کس کا؟ تم کر کیا سکتے ہو, اتنا ہی سوال قیامت میں ہوگا. میں دعائے قنوت کر سکتا ہوں, میں کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ سجدوں میں ان کو دعا مانگ سکتا ہوں, میں مانگ رہا ہوں. میرے سے جو ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں. یہ اللہ کا امتحان ہے, ساری دنیا کو اللہ دیکھ رہا ہے. مسلمان کھڑا کہاں ہے آج؟ اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ایک دم ایسی ہی آیت سورہ قلم کے اندر بھی موجود ہے, سیم اسی طریقے سے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, مجھے چھوڑ دیجئے اور جو انکار کر رہا ہے اس قرآن مجید کا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہی جملہ, یہی آیت کریمہ جو یہاں اللہ نے کہا, بالکل سورہ قلم میں بھی اللہ نے کہا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. جی ہاں, میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. سبحان اللہ. یہ سنت اس کو کیا بولتے ہیں ایک جملے میں؟ سنت الاستدراج. حدیث میں پڑھتا ہوں, ہو سکے تو یہ حدیث آپ یاد رکھ لیجئے گا انشاءاللہ. آپ یہ حدیث, بہت سارے سوالات کا جواب ہے حدیث سے.
آپ یقین مانیے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا جب آپ اس مجلس سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کے راوی ہیں عقبہ بن عامر، کیا نام؟ عقبہ بن عامر۔ کون اس حدیث کو لکھ کے رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک بھی نہیں؟ کیا شیخ؟ اچھا میں اردو ہی بول رہا ہوں نا، نندیال کے لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا تیلگو میں کیا بولتے ہیں مولوی صاحب اس کو؟ کون لکھ کے رکھیں گے کو؟ جی کون لکھ کے رکھیں گے اس حدیث کو؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال رسول اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ، غور سے سنو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یعطی العبد من الدنیا علی معاصی، گناہوں کے باوجود اگر اللہ کسی بندے کو دنیا دے رہا ہے اور کامیابی، وہ گنہگار ہے، وہ ظالم ہے، اس کے باوجود اللہ اسے اور نواز رہا ہے اور کامیابی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا دیکھ رہے ہیں آج آپ؟ دیکھ رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے خود کہا، نبی نے خود جواب دیا ہے اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اگر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اللہ اسے دنیا اس کی چاہت کے مطابق دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج، تو سمجھ لو یہ ایک عذاب ہے اللہ کا۔ کیا ہے؟ عذاب ہے اللہ کا، اور اس عذاب کا نام ہے استدراج۔ نبی نے یہ جملہ استعمال کیا اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل مدہوش ہو کر اپنی زندگی میں لگ گیا ہے، اچانک اللہ اسے پکڑے گا، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ استدراج میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں مجھے ذرا ڈر ہوتا ہے بھائی، مجھے ذرا ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے گناہ اس لائق ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ اس لائق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر سکتا ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر سوچ کر دیکھیے میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، کسی اور سے نہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابی سے، میں وہی سوال آپ سے کر میں ہی جواب دوں گا آپ کو۔ نبی نے پوچھا نجات کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ من نجات، نجات کس کو بولتے ہیں؟ پھر خود اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے لیے نبی نے خود جواب دیا۔ نجات میں ایک چیز اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کیا چیز ہے؟ اپنے گناہوں پر بیٹھ کر رونے کی کوشش کرو۔ میں کون ہوں اپنے آپ سے دیکھو۔ جی ہاں، ہم گنہگار ہیں نہیں ہیں؟ اللہ چاہے تو الگ الگ عذابات ہمارے اوپر آ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ عز و جل ہمیں یہ زندگی نوازا ہے، یہ عزت نوازا ہے، یہ مقام، یہ رتبہ اللہ نے دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گناہ پر گناہ ہیں، باوجود اس کی یہ اچھی زندگی جو ملی ہے، کہیں ہمارے اوپر استدراج تو نہیں۔ اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرو۔ کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہیں ہمارے اطراف میں، ہم دیکھتے ہیں اچھا بچہ ہے، نوجوان بچہ ہے، بلڈ دینے گیا، ہمارے ساتھ ہوا، میں نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی، میں ہی اس کی نماز جنازہ پڑھایا ہوں۔ +2 کا بچہ ہے، میرے سے زیادہ ہائٹ، میرے سے اچھی پرسنالٹی، اپنے رشتہ دار کو بلڈ دینے جا رہا ہے، پتہ چلا آپ بلڈ نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے۔ اس کے باپ پر کیا بیتی، اس کی ماں پر کیا بیتی ہے۔ اور کچھ مہینوں کے بعد اسی مسجد رحمانی کے اندر وہ جنازہ میرے سامنے آتا ہے، میں کھڑے ہو کر وہ جنازہ پڑھاتا ہوں۔ ایسے موقع پر مجھے سوچنا چاہیے، میرے بھی گناہ ہیں، اللہ چاہا تو وہ طریقے کی سزا مجھے بھی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ پھر جواب دیجئے مجھے۔ قرآن کی ایک اور آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، اس سے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حدیث کون اس پر عمل کریں گے بھئی؟ اس حدیث پہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب فضل الذکر والدعاء۔ اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام مسلم نے پیش کی ہے۔ کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ میں چھوڑوں گا نہیں جی،
ایسے ہی چھوڑ کے میں نہیں, میرا ایسا من نہیں کرتا. کون عمل کریں گے دوبارہ؟ MLA صاحب کو بلا لیتا ہوں ادھر, اٹھو بولے تو اٹھتی, بیٹھو بولے تو بیٹھتی, بھاگو گے تو بھاگتی, چلو گے تو چلتی. اور عجیب تماشا بھی, کیا میں کون معلوم, کون بھی تو MLA میرا دوست ہے, ہاں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے ساتھ میرا. تم نہ اتنا فخر ہے نا MLA کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر. میرے نبی نے کہا 2 بیکو بچوں کو اچھی تربیت کر ڈالو, قیامت میں میرے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تم, تمہارا کندھا میرا کندھا ملے گا. ہمیں کتنا فخر ہونا چاہیے جی. من عال جاریتین, جو 2 بچیوں کی صحیح تربیت کر دے, میں اور وہ کل قیامت کے دن یہ 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. ضم اصابعہ, آپ نے ملا کر کہا جس کا کندھا نبی کے کندھے سے لگ جائے قیامت کے روز, سبحان اللہ, اس کے نخرے کتنے ہونے ہیں جی. بولیں گے تو بات پٹری سے ہٹ جائے گی, پٹری سے ہٹ جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. غور سے حدیث سنو. انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین, مسلمانوں میں سے ایک آدمی بیمار ہو گیا. عمل کا آپ نے وعدہ کیا ہے, ہاتھ اٹھا کر آپ نے وعدہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ دشمنوں کو بھی دیکھنے جاتے تھے, اللہ کے رسول جاتے تھے. ایک مسلمان بیمار ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اور آگے حدیث سنو, اتنا بیمار ہو گیا ہو, فصار مثل الفرخ, چوزے کا بچہ دیکھیں, چوزا مرغی کا بچہ, حدیث میں مثال دی گئی ہے, وہ چھوٹا ہو گیا تھا. بیمار ہوتے 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 اس کا پورا بدن چھوٹا ہو گیا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مرغی کا بچہ ہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے وہ بیمار آدمی سے پوچھا, هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه, یہ بیماری کی حالت میں کوئی دعا تم کرتے ہو کیا؟ ہم جا کر پوچھتے ہیں ڈاکٹر آیا کیا, دیکھا کیا, چیک اپ کریا کیا, کیا ہوا, کون سا چیک اپ ہوا, کیا ہوا. اللہ کے رسول جا کر سوال کر رہے ہیں, یہ حالت میں آپ دعا کرتے ہیں کیا, کوئی دعا اس حالت میں مانگ رہے ہیں کیا؟ وہ بیمار آدمی نے کہا میں مانگ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیماری کی حالت میں. اسی لیے میں نے کہا آپ کر سکتے ہیں یہ کام, ایسے ہی ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں بولا میں. کون سی دعا مانگتے ہو جی؟ ان کی دعا میں پڑھ رہا ہوں. وہ صحابی جو دعا مانگتے تھے بیماری کی حالت میں, اللہم, نہیں میں مت بولو, آپ مت بولو, یہ وہ دعا میں پڑھتا ہوں, میں ترجمہ کرتا ہوں. اس کے بعد نبی نے ان کو کیا کہا وہ بھی بولتا ہوں, اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا. سبحان اللہ, اے اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں, جو سزا تیری تو نے میرے لیے آخرت میں رکھی ہے اللہ یہ دنیا میں ہی مجھے دے دے. کیا مانگ رہے تھے وہ, کیا مانگ رہے تھے وہ؟ آخرت میں تو نے میرے لیے جو سزا رکھی ہے اللہ وہ سزا مجھے تو دنیا ہی میں دے دے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بہت ساری عورتیں الگ الگ قسم کی دعائیں کر دیتی ہیں, بہت سارے مرد بھی کر دیتے ہیں, الگ الگ قسم سے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. ایسا رہا تو اللہ میرے بچوں کو برباد کر دے, اللہ تعالیٰ جو ہے آنکھوں کے سامنے کیڑے اللہ عز و جل ڈال دے, پتہ نہیں عجیب عجیب قسم سے. بولتے نہیں بولتے, بولتے ہیں, ارے بولو جی, کسی صورت نہیں بولنا. وہ جو صحابی بیماری کی حالت میں وہ یہ بول رہے تھے اللہ دنیا میں ہی دے دے. نبی نے جو جواب دیا, سبحان اللہ, یہ نبی کا جواب ہے. کیا بول رہے ہو؟ سبحان اللہ, اللہ کی پناہ, لا تطیقہ ولا تستطیعہ, یہ بڑا جملہ ہے. اللہ کا عذاب, اللہ کی پکڑ, تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو. کبھی ایسی دعا نہ کرو اللہ مجھے سزا دے دے, اللہ کی سزا کو تم نہیں برداشت کر سکتے. یہ حالت میں جب تم ایسے ہو چکے ہو, بیماری بہت زیادہ ہو چکی ہے, تم یہ دعا پڑھو, یہ تم پڑھو, ابھی یہ پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ. حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ میرے ساتھ نہیں ہے. کون بولے؟ جزاک اللہ خیر میرے بھائی, جزاک اللہ خیر. آپ میرے ساتھ رہو, 20 منٹ ہی میں تمہارے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. 20 منٹ کے بعد آپ رہو بولے تو بھی نہیں, میری ٹرین ہے, ریڈی ہے, میں چلا جاؤں گا جی. اس لیے میرے ساتھ رہو, 20 منٹ میرے ساتھ لگے رہو. اگر کسی کو آپ دیکھو کینسر میں بالکل چھوٹا ہو گیا ہے اور آپ جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہو. سبحان اللہ. اب میں دعا پڑھوں گا, ارے یہ تو مجھے یاد ہے نا حضرت, میں تو کہتا ہوں پوری مسجد میں, یہ کیا نام ہے یہ بچے کا, آپ کے گود میں جو بچہ بیٹھا,
نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ ادریس. ادریس کو بھی وہ دعا یاد ہے. 5-6 سال ہوگی عمر بچے کی. الحمدللہ کوئی اس مجلس میں ایسا نہیں ہے جسے یہ دعا یاد نہ ہو, مگر یہ دعا نبی نے کہا وہ ٹائم پہ پڑھنا ہے بیماری سر چڑھ گئی ہو, کوئی امید باقی نہیں رہی ہو, ایسے وقت میں نبی ایک مریض کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. اب میں شروع کرتا ہوں, پورے پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ. اللہم آتینا فی الدنیا, پڑھ لیجئے آگے. سب کو یاد ہے نا, مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ٹائم پہ پڑھنا ہے. یہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ یہ دعا پڑھو, یہ نبی نے مریض کو سکھایا. یہ ٹائم پر آپ بھی جا کر کسی مریض کو بتاؤ, آپ یہ دعا پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو شفا یابی میں بدل دے گا. اس کے بعد نبی نے ایک کام کیا, سبحان اللہ, فدعا اللہ لہ فشفاہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر اس مریض کو, نبی نے اللہ سے دعا کی مریض کے لیے, اس حالت سے اللہ نے واپس اس مریض کو شفا عطا فرمایا. ابھی ہمارے مجھ سے پہلے جو خطیب گزرے ہیں نا, ضیاء الرحمن صاحب, 5 سال تک ایک ہی گاؤں میں وہ تراویح سناتے رہے. شیخ کاڑگوڑی کے اندر ایک اچھے دائی, شاید ان کے وہ سینئر ہیں, جی ہاں, سید مجیر صاحب, عمری ہیں, گلے کا کینسر آ گیا ان کو, گلے کا کینسر. کڑوئی کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر, اس نے کہہ دیا یہ کچھ دنوں میں مر جائیں گے. زبان میں سوراخ پڑ گیا ہے, آواز ختم ہو چکی ہے, کچھ دنوں کے مہمان ہیں. سبحان اللہ جی, یہ دائیوں کا ایمان دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا کبھی کبھی. آواز بند ہے, پین لیا انہوں نے, پیپر میں لکھا, کہا تمہارے بولنے سے میں نہیں مروں گا, جب میری موت آئے گی تبھی میں مروں گا. سبحان اللہ, تم رہو گے بڑے ڈاکٹر کینسر کے, تمہارے بولنے سے میں نہیں مروں گا, اور ہاں مجھے مرنے سے ڈر بھی نہیں ہے. اللہ جب بھی مجھے بلائے گا میں خوشی خوشی اللہ سے ملوں گا. میرے سینئر ہیں وہ, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ان کا ایمان دیکھو, زندگی بدل گئی. بیماری, رمضان المبارک آیا, 30 کلو ہو گیا تھا آدمی, ایک بڑا آدمی 30 کلو ہو گیا ہے. رمضان کی برکت, کہتے ہیں میں بالکل نہیں کھاتا تھا, سحری کے وقت میں بیٹھتا, افطاری کے وقت میں, بس یہی. اللہ عز و جل نے رمضان میں میری زندگی بدل دی, مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی, واپس زبان آئی, اور عید کی نماز انہوں نے پڑھائی. آج دوبارہ یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. آج بروز اتوار بتاریخ 12 نومبر بಳ್ಳاری کے اندر آج بھی وہ الحمدللہ دعوتی کام میں مصروف ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے. یہ حدیث میرے لیے بڑی اہم تھی. اللہ کی پکڑ کے تعلق سے, اللہ کی پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. قرآن کی ایک اور آیت کریمہ میں کہہ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب سے رکھ دیتا ہوں, کچھ جو وقت میرا باقی ہے. آیت غور سے سنو. آپ کون سے دن یہ آیت سنتے ہیں وہ مجھے چاہیے آپ سے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ کیسا مولوی صاحب اذان دے دیں گے؟ کنٹینیو کروں گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کب سنتے ہیں آیت یہ آپ؟ ماشاءاللہ بھائی, اللہ برکت دے میرے بھائیوں, اللہ برکت دے میرے بھائیوں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پہلی رکعت میں سنتے ہیں جمعہ میں یا دوسری رکعت میں؟ پہلی رکعت میں. ماشاءاللہ, یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے, اور جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے صبح کی نماز میں, فجر کی نماز میں, پہلی رکعت میں. اس کا اردو معنی سنو, آپ کو اور ایک جواب ملے گا انشاءاللہ آج. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, ضرور ہم ان کو مزہ چکائیں گے چھوٹے عذاب کا. دون العذاب الاکبر, بڑا عذاب آنے سے پہلے پہلے ہم چھوٹے عذاب کا مزہ چکائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے نہیں آئی, مجھے نہیں آئی. جی ہاں, چھوٹا عذاب کیا ہے بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے؟ چھوٹا عذاب ہم سب ہیں اس میں, ساری امت مسلمہ اس کے اندر موجود ہے. کیا معنی ہے چھوٹے عذاب کا؟ اللہ دے کے دیکھتا ہے, اللہ دے کے دیکھتا ہے چھوٹا عذاب. یہی قرآن میں رب نے کہا ہم چکاتے ہیں چھوٹے عذاب کو بڑے عذاب سے پہلے. اب میں ایک جملہ بولتا ہوں نا, اسے لکھ کے رکھ لینا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے؟ میرا جملہ نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی, وہ بچہ مفسر قرآن بن گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما. کیا نام؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں چھوٹے عذاب سے یہ مراد ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. جب ہوتا ہے قرآن کی آیت آپ یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. کیا معنی ہے چھوٹے عذاب کا؟ مصائب الدنیا. ایک ایک جملہ میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ پڑھو. یہ جملہ حضرت ابن عباس کا ہے. کس کا؟ ابن عباس کا. میرے ساتھ پڑھو. مصائب الدنیا بولو. واسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. سبحان اللہ. کچھ پڑھو نہ پڑھو, ابن عباس کا یہ جملہ پڑھ کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. کچھ پڑھو نہ پڑھو, حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر کی وہ تفسیر میں نے پڑھایا ہے. ایک جملہ, ایک لائن میں نے پڑھائی ہے, آپ یہاں سے وہ لائن پڑھ کے جا رہے ہو. بڑی بات ہے نا. اللہ نے زندگی میں ہمیں توفیق عطا فرمائی. ایک بار ہم نے ابن عباس کی تفسیر پڑھی ہے. کس کی تفسیر پڑھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی. چھوٹے عذاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں جو استعمال کیا گیا پہلا لفظ دنیا کی مصیبتیں. کیا لفظ ہے؟ دنیا کی مصیبتیں. جو ہمارے اطراف میں مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ایک پکڑ ہے. اللہ ایک سزا ہمیں دے رہا ہے. آپ اسے سزا کے طور پر لے کر چلے انشاءاللہ. مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ تھک گئے ہیں, تھک گئے ہیں. 15 منٹ جلدی ختم کر دیں گے. کیا بولتے بھائی؟ نہیں سمجھ میں نہیں آئی بات مجھے. بڑھا لو, بولو. کہاں یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے نا. مصائب الدنیا, دنیا کی پریشانیاں. دنیا کی پریشانیوں میں کاروبار ختم ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. ابھی کہا ہمارے ایک ساتھی نے, ہم کرنول سے آ رہے تھے, کہا رات میں گاڑی چلاتے ہوئے آ رہا تھا, پتہ ہی نہیں چلا کیسے گاڑی میری پلٹ گئی. جی پریشانیاں. ہر آدمی کہیں نہ کہیں پریشان ہے. پریشانیاں کہتے ہیں یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے, تمہیں عذاب کے طور پہ دی جا رہی ہے. چھوٹا عذاب ہے. کیا ہے یہ؟ چھوٹا عذاب ہے. سبحان اللہ. پہلی چیز. دوسرا آپ نے پڑھا ہے وَأَسْقَامَهَا, بیماریاں. کیا چیز؟ بیماریاں. سبحان اللہ. یہ بڑا ڈرنا جی ہے. بیماریوں کا جو مسئلہ ہے بڑا خوف کا مسئلہ ہے یہ. جی اللہ ہمیں ہر بڑی بیماری سے بچائے. بیماری سے بچنے کی ایک دعا ہے. کیا دعا جانتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں نا, اس میں بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک دعا مانگو. اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے ہمیں. کون سی دعا ہے بھائی؟ جی 100 متر کا بوٹل. کون سی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اچھی دعا ہے. اللہم عافنی فی بدنی. اللہ میرے بدن, بدن کا نام, میرے بدن میں اللہ تو عافیت عطا فرما. بارک اللہ فیکم. شیخ ایک اور چاہیے مجھے ایسا. جی کوئی صاحب جائیں, جن کے جیبوں میں جتنے باٹل ہیں سب نکالیں. جی جتنے باٹلز ہیں سب نکالیں, یہاں رکھیں. جی ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ خیر و برکت. دیکھو علماء کیسا رکھتے, دیکھو تمہارے جیبا میں, تمہارے نہیں بہت سارے مسلمانوں کے جیبا میں نکالے تو سگریٹاں بیڑیاں نکلیں گے. جی مولوی صاحب کے ماشاء اللہ. ایک اور آ گیا, مولوی صاحب کے جیبا میں نکالے تو عطر کی بوٹلاں نکل رہی. الحمدللہ. اسی لیے بچوں کو بولو دوستی کرے تو مسجد کے امام سے کروا. بولو کیا بولنا. ہاں کیا نہیں ملا تو بھی کبھی خوش ہوئے تو جیب میں سے عطر کا باٹل تو بھی ڈالتی نکال کو. ماشاء اللہ. میں صحیح بول رہا ہوں. میں دوستی کرے تو مؤذن صاحب سے کرو. بولو جس جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن مؤذن صاحب مسجد جھاڑتے نہیں, تم بھی چلے جاؤ, اپنا شرٹ نکال کے لگا دو, جھاڑو ہاتھ میں لے لو, اللہ کے گھر میں 2 صف تم بھی جھاڑ دو, تم بھی جھاڑ دو. الحمدللہ. میں شان سے کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے میرے اوپر. میرے شاگردوں میں کچھ شاگرد ہیں جو امریکہ میں بھی ہیں, الگ الگ جگہوں پر بھی ہیں, مدنی علماء بھی ہیں. اللہ نے میرے شاگردوں میں ہر طریقے کے لوگوں کو رکھا ہے. لیکن ہاں ان ساروں کا تعلق جو تھا مسجد سے تھا, مسجد سے تھا. موضوع الگ ہو جائے گا, میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. وہ اسقامہ. سیکنڈ آپ نے جو کہا صحیح کہا, مگر ایک اور بھی دعا ہے, اسے کیجئے انشاءاللہ, ہمیشہ کیجئے, بچوں کو سکھائیے. التحیات میں آپ بیٹھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر درود آپ پڑھتے ہیں, درود کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں, آپ کی دعائیں ختم ہو گئیں. ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا بھائی؟ تمہیں نہیں بات کرنا چاہتے کیا مجھ سے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں وہ جو ٹائم بچ رہا ہے دیکھو, وہ
1 منٹ, آدھا منٹ, 2 منٹ. امام صاحب ابھی اذکار میں ہیں, تمہارے اذکار ختم ہو چکے ہیں. اب اللہ کی رسول کی حدیث سنو, کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے کا وہ جو ٹائم ہے دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے. کون سا ٹائم؟ اس میں ایک اچھی دعا مانگو اللہ سے. نبی کا جو جملہ فَلْيُخَيِّرْ مَا شِئْتَ, جو تم چاہتے ہو, جو تم چاہتے ہو وہ ٹائم کو استعمال کرو, وہ دعا مانگو. پھر تمہارا دل بولے گا امام صاحب ابھی ذرا خود ٹھہرو, میں مانگ رہا ہوں دعا. جی ہاں, میں ہمیشہ ایک جملہ آپ سے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ سے دعا کرو, اللہ بولو ہمارے بچوں کو صحابہ کی طرح بنا. سبحان اللہ. اللہ ہماری بچیوں کو صحابیات کی طرح بنا. ایک جملہ کافی ہے نا. آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ میرے بیٹے کو مصعب بن عمیر کی طرح بنا, اللہ میرے بیٹے کو خالد بن ولید کی طرح بنا, اللہ میری بچی کو حضرت فاطمہ کی طرح بنا, اللہ میری بچی کو حضرت آخری میں سلام پھیرنے سے پہلے. یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. ایک دعا ہے بیماری سے بچنے کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیئ الاسقام. یاد ہے دعا یہ؟ بڑی بڑی بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں, مگر مانگو اللہ سے دعا, آنے سے پہلے مانگو. جی ہاں, اللہ یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے, وقت ترجمہ کرنے کے لیے نہیں. ترجمہ کروں یا آگے بڑھوں؟ آپ دعا یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک. دوسرا, تیسرا, وہ آفاتہ, جو بھی آفتیں آتی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے چھوٹا عذاب ہے. کرنا کیا ہے, یہ کیسے اللہ کے عذاب کو دور کر سکتے ہیں؟ اہم چیز ہے, آخری میں بول رہا ہوں آپ کو. زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, زندگی تنگ ہوتی ہے, کیسے ہمیں اس کا علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ. علاج میں ضرور بولتا ہوں, اس سے پہلے ایک بات بولتا ہوں, سب اٹھ کو کھڑ جائیں گے تمہیں, مطلب کھڑو نہ کو, میرے طرف غور سے دیکھیں گے انشاءاللہ. 24 میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ آئے. کون چاہتا ہے کہ آئے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. جی, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن کو قائم رکھے, اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن کو قائم رکھے. نبی نے ایک نسخہ دیا ہے, ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہٹا دے گا. سبحان اللہ. پہلے میں وہ نسخہ بول دیتا ہوں. بہت بڑے عالم گزرے ہیں, حسن بصری نام ہے ان کا. کیا نام؟ رحمت اللہ علیہ. 5 منٹ ہیں بس, اس میں ختم کر لیتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا, حجاج بن یوسف کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو. حجاج بن یوسف وہ زمانے کا بڑا ظالم بادشاہ تھا, بڑا ظالم بادشاہ تھا. لوگ پریشان تھے, لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا. حسن بصری نے کہا اس کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو, تم ہار جاؤ گے, نہیں کر پاؤ گے. لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم, اس لیے کہ حجاج یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. یقین مانو یہ جتنے بھی لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہیں, ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. اگر انہیں ہٹانا چاہتے ہو تو کوئی ایم ایل اے, کوئی ایم پی انہیں ہٹا نہیں پائے گا, ہاں اللہ ہٹا پائے گا انشاءاللہ. جی کیا کرنا ہے, کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم, اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے نہ کرو, ہار جاؤ گے. کس سے کریں؟ بالتوبۃ والاستغفار. کس سے کریں؟ زور سے بولو, زور سے بولو. الحمدللہ. توبہ استغفار کرو, دیکھو یہ بدل جائیں گے انشاءاللہ. مجھے میرے اللہ کی بات پر یقین ہے, مجھے میرے نبی کی بات پر یقین ہے انشاءاللہ, مجھے علماء نے جو کہا اس پر یقین ہے. یہ قوم کے لیے ضروری ہے, قوم پوری ایک جٹ ہو کر اس وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ کی جو پکڑ ہے, اللہ کا جو عذاب ہے, اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے, اور کوشش کرے اس بات کی کہ کہاں ہمارے سے غلطیاں ہو رہی, اپنے آپ کو درست کرے. ایک اور قرآن کی آیت تمہارے سامنے پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ, اہم چیزیں آپ کے حوالے دے دیتا ہوں 5 منٹ میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام میں جو بھی کہا گیا ہے وہ سچ ہے الحمدللہ. اس سے پہلے میں نوجوان بچوں کے لیے ایک نسخہ دے کر یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا انشاءاللہ. عربی میں 2 جملے ہیں,
آثار الحسن آثار السیئہ، کیا جملے ہیں؟ یہ مسجد کی طرف سے ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے یہ اتنا جملہ الگ سے کر دو اسے. آثار الحسن آثار السیئہ، نیکی کے 5 فائدے ہیں. کتنے؟ اور گناہ کے 5 نقصانات ہیں. اس میں گیا تو 8:30 بجیں گے. جی آپ کو مشکل نہیں، مجھے مشکل ہے. جی ہاں، آپ کو مشکل نہیں ہے، مجھے مشکل ہے. جی ہاں، یہ میں چاہتا ہوں نوجوان ساتھ میں رکھیں، بچیاں بھی، بچیوں سے بھی میری گزارش ہے بچیاں بھی ساتھ میں رکھیں اسے. یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. یہ نیکی کرو گے تو 5 چیزیں ملیں گی، برائی کرو گے تو 5 گناہ ملیں گے، 5 نقصانات ہوں گے. جی ہاں، میں چاہتا ہوں آپ انشاءاللہ کسی بار جمعہ دے دیں اس پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مولوی صاحب جمعہ دے دیں گے اس پر. میں آگے بڑھ جاؤں، بولوں یہ آگے بڑھ جاؤں؟ انشاءاللہ مولوی صاحب جمعہ کا خطبہ دے دیں گے اس پر. ٹھیک ہے، کیا بھائی کچھ تو بولو، آگے بڑھوں؟ جی بولو بولو بولو، بول کے آگے بڑھ جاؤں، خالی ایسے گنا کے آگے بڑھ جاؤں انشاءاللہ. جی ہاں، پہلی چیز ہے، حدیث میں پڑھ لے، عربی میں پڑھتا ہوں، ضیاء فی الوجہ. دوسری چیز ہے الحمدللہ نور فی القلب. تیسری چیز ہے سعۃ فی الرزق. چوتھی چیز ہے قوت فی البدن. پانچویں چیز ہے محبت فی قلوب الخلق. سبحان اللہ. اگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں شیخ، آئندہ اگر کوئی محاضر آئیں درس دینے کے لیے، ان کو بول دیجئے یہ 5 پر 1 گھنٹہ درس دے دیں، اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا میرے بھائیوں کو انشاءاللہ تعالی. جی اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ 5 چیزیں مجھے عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ 5 چیزیں آپ کو عطا فرمائے. سب سے پہلے کہتے ہیں آدمی کا رنگ کم بھی رہے، اللہ چہرے پہ ایک نور دے گا نیکی کی وجہ سے. کیا دے گا؟ چہرے پہ نور. اب دیکھو مدرسے میں بچہ جا کے پڑھتا، دیکھو 4-5 پارے حفظ کرتے ہی چہرہ ہی بدل جاتا اس کا. ایک معصومیت وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. آپ کو میں ویسے تو میں شوقین نہیں ہوں کرکٹ ورکٹ کا، مگر کبھی کبھی کوئی چیز، مدینہ منورہ میں ایک بار ایک اچھے کرکٹر سے ملاقات ہو گئی. وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، داڑھی چھوڑے تھے، بیٹھ کے پانی پیتے تھے اور اپنے کپڑے کے اوپر شراب کا لیبل نہیں لگاتے تھے. جی ہاں، آپ نام لے لیجئے، میں نام نہیں لوں گا. وہ ہمیشہ ڈریسنگ روم میں قرآن پڑھتے تھے. وہ ان کی پوری ٹیم یہ کہتی ہے جب ہماری ٹیم ہار جاتی، ہماری یہ خراب ہو جاتی، یہ بندہ قرآن پڑھتا، ہم اسے دیکھتے، اس کے چہرے کو دیکھتے تو ہمارا ٹینشن ختم ہوتا. آپ لا لیں، اپنے ذہنوں میں لا لیں آپ نام. جی ہاں، دوسری چیز جو علماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا ٹائم، بیم بچ گئی ہے. نوراً فی القلب، دل میں اللہ نور عطا فرمائے گا. بہت بڑی بات یہ، دل کی بیماریاں اللہ دور فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا دل میں، اللہ نور دل میں عطا فرمائے گا. تیسری چیز سعۃ فی الرزق. اللہ اکبر، رزق میں برکت دے گا اللہ. جو کرنا چاہو کرو، فجر کی نماز پڑھ کر کرو انشاءاللہ. کیسے آگے بڑھتے ہو دیکھو، سبحان اللہ. میں ہمیشہ نکاح پڑھاتا ہوں نا، نکاح کے بعد ایسے ہی مذاق میں بول رہا ہوں، اس میں ہمیشہ ایک دعا شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ نے کہا تھا، وہ دعا اس وقت سے میرے ذہن میں بیٹھ گئی. عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی تھے، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، 10 جنتی صحابہ میں ایک تھے. انہوں نے نکاح کر لیا. نکاح اللہ کے نبی کو نہیں بلائے شادی میں. کیا بات ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ حدیث ہے نا ہمارے لیے بڑی عبرت ہے. اللہ کے رسول کچھ دنوں کے بعد ملے ان سے، یا عبد الرحمن ما ھذا، عبد الرحمن یہ زعفران کا رنگ ہے نا ہتھیلی میں، کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا. کیا بات ہے جی، نبی کو نکاح میں دعوت نہیں ہے، نبی سے نکاح نہیں پڑھایا گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو ذرہ برابر بھی شکوہ نہیں، گلہ نہیں. نبی کا دوسرا سوال ہے
آپ مہر میں کیا دیے جی عبد الرحمن؟ کہتے ہیں کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا۔ میرے شاگردوں میں کچھ ڈاکٹر بھی ہیں الحمدللہ، ایک ڈاکٹر صاحب میرے شاگرد کھجور کا بیج لے کر سننے کی دکان کو چلے گئے اپنی شادی کے ٹائم پہ، مجھے فون کیے وہاں سے، شیخ کھجور کا بیج اس کا وزن بڑا کم آ رہا ہے، کیا اس سے بڑھا سکتا ہوں کیا میں؟ شوق جی نوجوانوں کو، ایک صحابی نے یہ دیا میں بھی دوں گا انشاءاللہ، شوق ہے نوجوانوں میں۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں انہیں دیکھ کر میں اپنا ایمان بڑھا لیتا ہوں، بہت ہیں نوجوان، وقت آگے بڑھ جائے گا، مثالوں میں اگر میں جاؤں گا، پریکٹیکل مثالیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کھجور کے بیج کے برابر۔ تیسرا، یہ مجھے بڑی شوق سے بولتا ہوں، اولی مولو بھی شاد، عبد الرحمن ولیمہ کرو جی، شوق خوشی دیکھو نبی کو، ایک بکری کاٹو جی میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا۔ کسی دعوت کو نبی نے پوچھ کے اگر کھایا ہے، ولیمے کی دعوت، سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے شادیاں۔ اس کے بعد ایک دعا دی ہے، زبردست دعا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری زندگی مکمل بدل گئی۔ ان کا جملہ ہے اگر میں پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا، ہاتھ میں مٹی پکڑتا تو بولو نا، زور سے بولو، سننا ہو جاتی۔ 1,50,000 صحابہ میں جب میرے نبی کا انتقال ہوا، دنیا میں اس وقت کم و بیش 1,50,000 صحابہ تھے، سارے صحابہ میں یہ سب سے مالدار ہیں، اور عشر مبشرہ میں بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ اللہ ایسا مالدار ہمیں بنائے۔ کو سا حضرت ہمارا نکاح پڑھایا سو، وہ دعا دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نا دیا ہوتا تو نندیا لادا میرا ہوتا آج، نہیں؟ کون سی دعا بھی وہ؟ اللہ کے رسول نے جو دیا ان کو نکاح میں، جو دعا دیے، اس کی برکت ایسی ہوئی کہ کہتے ہیں پوری زندگی میری بدل گئی، سبحان اللہ۔ چلیے اسے میں مکمل کر لیتا ہوں۔ وہ سعتن، تیسری چیز ہے سعتن فی الرزق، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ چوتھی بات، قوتن فی البدن، بدن بھی اللہ طاقتور بنائے گا نیکی کی وجہ سے۔ اور آخری بات، یہ بڑی اچھی بات ہے، محبتن فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا۔ دوسرا گیا تو کام نہیں ہو رہا ہے، تمہیں گئے تو کام ہو جا رہا ہے۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، کسی سے وہ کام ہو جاتا، ہمارے سے نہیں ہوتا، ہو اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی مان لیتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت سب کے دلوں میں ڈالی ہے، محبتن فی قلوب الخلق۔ 5 چیزیں نیکی کے فائدے ہیں، 5 نقصانات کسی اور وقت پر میں بولوں گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے، اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر دعاؤں کی کسی کو ضرورت ہے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ بیوہ عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ وہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی طاقت ہمت عطا فرمائے کہ وہ ظالموں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ ظالموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، صرف وہاں تک نہیں، دنیا میں جہاں بھی لوگ مجبور ہیں، اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوری کو دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کے اللہ پریشانی کو دور فرمائے، ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بیماری اللہ کے نبی کے پاس شرک کی بیماری ہے، اللہ دنیا کے ہر مسلمان کو شرک کی بیماری سے بچائے، ہر مسلمان کو خبر پرستی سے بچائے، ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، ہر مسلمان کو اندھی تقلید سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے۔ آخر میں جو بھی احباب یہاں حاضر ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے، اللہ اس کا بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا، کیا آپ کے ذہنوں سے ڈاؤٹ دور ہوئے؟ جھوٹ نہیں بولنا، نہیں ہوئے مولوی صاحب ڈاؤٹ؟ جی ذرا زور سے بولو بھائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ڈاؤٹس کو دور فرمائے۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے پھر بھی کامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ جواب ملا آپ کو؟ جواب ملا آپ کو؟ اگر نہیں ملا ہے تو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، ایک بار اور سنو، ایک بار اور سنو، ایک بار اور سنو، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، میری گزارش ہے وہ آگے آ جائیں۔ آپ آگے آ جاؤ۔
کیا نام ہے ان کا؟ ارشد، شیخ ارشد صاحب، ماشاء اللہ. اس مسجد کے خادم کون ہیں، ذمہ دار؟ آئیے آپ، آئیے 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 بھی، آپ بھی آئیے. آؤ بھائی، آپ سے برکت ہے ہمارے قوم کے اندر. آپ کدھر ہو؟ اور کون ذمہ دار ہیں مسجد کے؟ ذمہ دار نہیں بولوں گا میں، خادم بولوں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. ان کا بھی انعام ہے ایک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ اپنے ہاتھوں سے آپ کی مسجد میں جو پروگرام ہوا اس میں یہ انعام جیتنے والے صاحب ہیں. الحمدللہ، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، اللہ ایسے ذمہ داروں کی تعداد کو بڑھائے. آمین. ماشاء اللہ، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اور کسی نے جواب دیا تھا؟ جی کون ہے، نام بلائیے. آپ آئیے، ماشاء اللہ آئیے شریف. نہیں آپ ہی آئیں. آپ لا یا شیخ، فضل فضل آئیے. اسے جمعہ کا خطبہ نہیں بنانا نا، درس رکھیں گے، لیکچر اس ٹائپ میں دیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اللہ خیر و برکت دے. اللہ آپ سب کے مال و دولت میں، بچوں میں، صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم. جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں، ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ہم مولانا کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، آپ کے علم میں، عمل میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. آپ کے ذریعے سے جو خدمات اللہ تعالی لے رہا ہے اس کو قبول فرمائے.